اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب، کتاب مراد قرآن کریم ہے۔ نمبر 2 فاتحۃ القرآن، فاتحۃ القرآن۔ نمبر 3 ام الکتاب، ام الکتاب۔ نمبر 4 ام القرآن، ام القرآن۔ نمبر 5 الکنز، سورۃ الکنز، خزانہ ہے نا، تمام علوم اس میں کنز۔ نمبر 6 الوافیہ، وفا یفیس نا، یہ پوری صورت کافی ہے۔ الوافیہ، سورۃ الوافیہ۔ نمبر 7 القافیہ، القافیہ، سورۃ کافی۔ نمبر 8 سورۃ الحمد، اس میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثناء بڑائی ہے۔ اللہ مالوسین پھر ہر نام کی وجہ بھی بتا دی، تفصیل میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں سامنے۔ نمبر 9 سورۃ الشکر، سورۃ الشکر، اللہ کے نعمتوں کو شکریہ ہے۔ نمبر 10 سورۃ الدعاء، دعا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مطالبہ ہے۔ نمبر 11 تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ، دعا کس طرح مانگو گے اللہ تو مانگو کس طریقے سے، مانگنے کا طریقہ، سورۃ مسئلہ۔ نمبر 12 سورۃ السوال، سورۃ السوال، اللہ سے کس طرح مطالبہ کیا کس طرح مانگی جاتی ہے، سورۃ السوال۔ نمبر 13 الاساس، سین کے ساتھ، اساس بنیاد، نا، اساس کے تو بنیاد، سورۃ الاساس۔ نمبر 14 سورۃ المناجات، اللہ سے مناجات، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، مناجات۔ نمبر 15 سورۃ تفویض، فوض یفوض تفویض، صاد، اپنے معاملات اللہ کے حوالہ کرنا، تفویض، فوض یفوض تفویض، صاد ضاد، تفویض، اپنے معاملات دینی دنیوی اللہ کے سپرد کرنا، اللہ کے حوالہ کرنا، سورۃ تفویض۔ نمبر 16 رقیہ، دم درود نا، رقیہ بڑے کاف کے ساتھ، رقیہ۔ اس میں طبی فوائد بھی ہیں نا، دم درود کے، رقیہ بڑے کاف کے ساتھ۔ نمبر 17 الشفا، بیماریوں کے لیے شفا، مریض پر پڑھ کے دم کر لے یا پلا لے، شفا ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، لیکن پڑھنے کے لیے منہ چاہیے، ہاں پڑھنے کے لیے منہ چاہیے، سورۃ الشفا۔ نمبر 18 الشافیہ، شفا دینے والی، شافیہ۔ نمبر 19 سورۃ الصلاۃ، نماز میں پڑھی جاتی ہے نا، ہر رکعت میں، یہ واحد سورت ہے نا کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی، ہاں، سورۃ الصلاۃ۔ نمبر 20 سورۃ النور، نور روشنی، سورۃ النور۔
سورۃ فاتح پڑھنے کے بعد انسان کا دل دماغ منور ہو جاتے دونوں نا، عبادات ٹھیک ہو جاتی. نمبر 21 القرآن العظیم. القرآن العظیم، قرآن العظیم. نمبر 22 السبع المثانی. یہ قرآن کرے گا نا، ان آتیناک السبع المثانی والقرآن العظیم. سبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی، مثانی سا کے ساتھ بار بار پڑھی جانے والے 7 آیتیں. روح المانی. علامہ مالوسی نے ہر نام کو وضاحت کر میں صرف نام آپ کو بتا دیں، تفصیل دیکھنے کو روح المانی دیکھا کرو. تو یہ واحد صورت ہے، اس کے فضائل بھی بے شمار ہے اور نام بھی زیادہ ہے. تو الگ تحقیق یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی. بعض حضرات اس کو مدنی بھی کہا ہے، لیکن اصح اور ارجح یہی ہے کہ یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی. چونکہ اس کے نزول 2 دفعہ ہوا ہے، مکہ میں بھی نازل ہو گئی اور مدینہ میں، یعنی ہجرت سے پہلے ہجرت کے بعد. چونکہ نزول 2 دفعہ ہوا ہے اس لیے بعض حضرات اس کو مدنی کہتے ہیں، لیکن صحیح ہے کہ یہ مکی ہے اور نزول کے اعتبار سے 5ویں صورت ہے. اس سے پہلے 4 صورتیں نازل ہو گئی، اقرا اور قلم، مزمل، مدثر، اور 5ویں یہ. اس کے شروع جو بسم اللہ یاد رکھنا. تو یہ بات پکی ہے کہ سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں ہیں، اس سے تو سب متفق ہے، پوری امت. سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں ہیں. اب 7 آیتیں کون سی ہیں اس پہ اختلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کے حصہ ہے، تو ان کے نزدیک بسم اللہ پہلی آیت، الحمدللہ دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں آیت، اہدنا الصراط المستقیم 6ٹھی آیت، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین یہ 7ویں آیت. یہ صراط الذین سے آخر تک ایک آیت ہے امام شافعی کے نزدیک. ان کے مذہب کے بڑے شیخ ہیں، بڑے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، تفسیر کبیر بہت سے حاصل، ایک جلد صرف سورہ فاتحہ پر ہے. تفسیر کبیر 32 جلدوں میں، جی ہاں، تو ایک جلد صرف سورہ فاتحہ پہ ہے. ظاہر بات امام رازی سمندر تھے، سمندر، شیخ الشوافی اور شیخ اہل سنت، علم کلام کے خاص کر بادشاہ ہیں. تو بہت تحقیق کیا، اور آگے پھر علامہ آلوسی اور شیخ الحنفی تو خوب اس کو رد کر دیں، دونوں بڑے ہیں. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تو بات پکی کہ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے 7 آیتیں، چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بسم اللہ یہ جزء فاتحہ ہے، جزء فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے حصہ ہیں. تو لہذا نماز بھی کہ جیسے سورہ فاتحہ زور سے پڑھی جاتی جہری میں، تو بسم اللہ بھی زور سے پڑھتے ہو لوگ، ان کا مذہب ہے. کہ 16 دلائل امام رازی نے ذکر کر دے، اور علامہ آلوسی نے سب کو ذکر کر کے سب کا جوابات بھی دے دی روح المانی میں. امام فخر الدین رازی کے ساری 16 دلائل ذکر کر کے آخر میں جوابات دے دیے احناف کی طرف سے وکیل بن کر. تو خیر ان کا مذہب ہے. اور اس طریقے سے دوسرے بڑے ان کے شیخ امام نووی رحمہ اللہ مجموع میں بڑی تحقیق کر دیں. تو خلاصہ ان کا یہ حاصل ہے نا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے شوافی کے نزدیک. تو جہری نمازوں میں جہرن پڑھی جاتی، سروں میں ایسے. تو ان کے نزدیک میں بسم اللہ پر پہلی آیت ہے، الحمدللہ دوسری ہے، الرحمن الرحیم تیسری ہے، مالک یوم الدین چوتھی ہے، ایاک نعبد و ایاک یہ 5ویں ہے،
اہدنا الصراط کی چھٹی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ 7ویں آیت ہے شعفی کے نزدیک، اور احناف کے نزدیک چونکہ بسم اللہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے سوائے سورۃ نمل میں، ایک جگہ قرآن کریم کا آیت ہے سورہ نمل میں انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن، اس کے علاوہ باقی تمام سورتوں کی شروع ایک ہے فصل کے لیے، فصل اور سورتوں کے ابتدا میں برکت کے لیے، کہ ایک سورت شروع ہوتی دوسری شروع ہوتی بیچ میں بسم اللہ ہے، فصل اور تبرک کے لیے۔ تو سورہ نمل کے علاوہ باقی قرآن کریم میں جتنے صورتیں ہیں کسی صورت میں بسم اللہ اس صورت کا حصہ جز نہیں ہے، ہاں شروع میں جو بسم اللہ لکھی گئی وہ کہ تبرک کے لیے اور فصل کے لیے، ایک صورت شروع ہو کر اور دوسری صورت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسے احناف نزدیک الحمدللہ پہلی آیت ہے، الرحمن الرحیم دوسری ہے احناف نزدیک، مالک یوم الدین تیسری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں ہے، صراط الذین انعمت علیہم یہ چھٹی ہے، یاد رکھنا احناف نزدیک یہ چھٹی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم الضالین یہ 7ویں ہے۔ تو اب ان اختلافات کو صاحب دیکھ اکثر نمبر نہیں لگائے گئے، اختلاف ہے، باقی تمام صورتوں کے آیتوں میں کہ نمبر لگا نمبر 1 نمبر 2، اب یہاں نا انعمت علیہم میں کسی آیت نمبر نہیں لکھا ہوا ہے، تو وجہ یہ چونکہ مختلف ہی مسئلہ ہے، شوافی اس کو آیت نہیں مانتے، وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب سب کو ملا کر ایک آیت مانتے ہیں، اور احناف کے نزدیک نا صراط الذین انعمت علیہم یہ چھٹی آیت ہے، اور آگے غیر المغضوب علیہم اس 7ویں، چونکہ مختلف ہی مسئلہ ہیں تو اس وجہ سے جو نسخوں میں باقی آیتوں میں تو نمبر لگا ہوا ہے اور فاتحہ میں اس آیت کے ذیل میں نمبر نہیں ہے، 15 سے 5 لگا ہوا ہے اختلاف کی وجہ سے۔ تو احناف کے نزدیک یہ آیت ہے، شوافی کے نزدیک آیت ہے، یہ مستقل آیت ہے اس آنے والے کے ساتھ ملا کر، دلائل تو سب کی کتابوں میں، تو چونکہ ان کے ہاں جز ہیں تو جہری میں جہری کے ہیں پڑھتے شوافی، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں فجر میں اور مغرب میں اور عشاء میں عیدین جمعہ وغیرہ میں، اور سری قرآن سے پڑھتے ہیں، اور احناف میں چونکہ کہ حصہ نہیں ہے تو لہٰذا کہ اب تفسیر کبیر شافی المسئلہ کے، حافظ ابن کثیر تفسیر وہ بھی شافی ہے، در منصور اور جلال الدین سیوطی شافی ہے، وہ سب لکھتے ہیں پڑھ لیں، اور امام قرطبی مالکی ہے، ابو سعود بھی مالکی ہے، وہ بھی حنفی ہے، ابو سعود والے حنفی ہے، روح البیان والے حنفی ہے، روح المانی والے حنفی ہے، تفسیر مظہری والے حنفی ہے، احکام قرآن جساس کے حنفی ہے، تفسیر بغوی والے شافی ہے۔ تو شوافی کے تفاسیر میں تو پڑھنے کے تحقیقات ہیں، اور سورہ فاتحہ جز ہونے کے تحقیقات ان کے دلائل بھی ہیں، اور احناف کے تفاسیر کے ہیں ممانعت ہیں، اور یہ حال فکم بھی باقی خیر پوری تفسیر انشاءاللہ کہ ہدایت میں مسئلہ آنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، چونکہ قرآن کریم یاد رکھنا یہ پورا قرآن فاتحہ کی شرح ہے، اس لیے سوال ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کس پارے میں شامل ہے، اگر الف لام میں تو سورہ بقرہ سے شروع ہے، یہ کبھی سوال ہو جاتا ہے نا کہ سورہ فاتحہ کس پارے میں شامل ہے، تو یاد رکھنا یہ تمام پاروں میں شامل ہے، یہ بمنزل متن ہے، اور آگے پورا قرآن اور 113 صورتیں سب اس کی شرح ہیں، یہ بمنزل متن اور آگے 113 صورتیں وہ سب اس کی شرح ہے، تو یہ تمام پاروں کا جز ہے، اگرچہ کتابت میں تو کہ سورہ بقرہ سے پہلے ہے، تو سورہ بقرہ بھی اس کی شرح ہے، آل عمران بھی اس کی شرح ہے، سب کچھ، کیونکہ یہ قرآن کریم کو خلاصہ ہے، یہ متن ہے اور اس کی تشریح ہے، جو بنیادی علوم ہیں جن پر اسلام کا دار مدار ہے وہ 4 ہیں، عقائد، فروع، آداب و اخلاق، اور سابقہ لوگوں کے قصص اور واقعات، اور انہی 4 پر سورہ فاتحہ مشتمل ہے،
اور آگے پورے قرآن میں یہ چاروں مسائل پھر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں یہ علم اصول ہے، عقائد اس میں باس بعد الموت و حشر و نشر سب کچھ اس میں مالک یوم الدین میں اس میں علم اصول اور علم عقائد ہے. علم عقائد ایاک نعبد میں یہ عبادت فروع مسائل اس میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات، نکاح، طلاق، خرید فروخت، لین دین سب اس میں فروع مسائل. فقہ کی ساری کتابیں بڑی پڑی تو ایاک نعبد میں یہ اس میں فروع مسائل میں عبادات ہے خلاصہ کے طور پر. اور وإیاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم اور یہ اس میں اخلاقیات ہیں، آداب ہے، اس میں اخلاق اور آداب کا ذکر ہے. اور انعمت علیہم غیر مغضوب ایک قصص اور واقعات ہیں. تو بنیادی جو علوم ہیں وہ چار ہیں، عقائد، اصول ایک، اور نمبر 2 فروع، نمبر 3 اخلاقیات، آداب، اور نمبر 4 قصص اور واقعات. تو یہ چاروں سورہ فاتحہ میں پائے جاتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اصول اور عقائد، اصول اور عقائد. ایاک نعبد عبادت ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، آگے دیگر معاملات، خرید فروخت، نکاح، طلاق، لین دین، جو روزمرہ کے مسائل پیدائش سے لے کر انسان کو وفات تک پیش آتے ہیں سب اس میں آگے ہیں اجمالی اور خلاصہ کے طور پر. اور نمبر 3 جو فروع علم الاخلاق اور آداب وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ اخلاق اور آداب ہیں باری تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و عاجزین کی ساری پیش کرنی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مطالبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی مشکلات حل کرنے کے لیے. اور آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین، یہ قصص اور واقعات. تو آگے 113 آیتیں سورتیں سب ان کے تشریح، سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے، مائدہ ہے، نساء ہے، انفال انعام ہے، سمجھ اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، اس طریقے سے سورہ ناس تک. یہ 4 علوم تفصیل کے ساتھ کیا ہیں پھر بیان ہوئے. ایک قرآن کریم کی عبادات کا ذکر ہے اور عقائد کا ذکر ہے، اخلاقیات و آداب کا ذکر ہے، سابقہ انبیاء و مرسلین ان کی امتوں کے قصص اور واقعات کا ذکر ہے. اس کی فضائل کو بے شمار تفاسیر میں اور کتب احادیث میں ملیں گے. نماز میں بار بار پڑھی جاتی فضائل کی وجہ سے، اور مریض بھی دم کرے تو وہ بھی کیا ہو جاتے پھر 3 دفعہ یا کم سے کم 7 زیادہ، کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ آپ مریض کے پڑھ پر، لیکن اخلاص اعتقاد کے ساتھ حاضر مسلمان کو چالنا مریض کیا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین. الف لام جنس کے لیے، جنس تعریف، جنس خوبی اللہ تعالیٰ کے لیے. فقط بعض حضرات اسے استغراق کے لیے کی اور یہ خاص کھول، لیکن یہاں جنس کے جنس تعریف وہ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور حمد الثناء باللسان، الثناء باللسان
الجمیل کسی خوبی پر، کسی اچھائی پر آپ کسی کی تعریف کریں، یہ حمد ہے. لسان علی الجمیل، جمیل اور اچھائی کو، کسی بھی کا کوئی خوبی اور کمالات دیکھیں گے اس کی تعریف کریں. اور یہی تعریف تقریباً شکر کی بھی ہے، لیکن تعلق زبان سے، اور شکر عام، شکر عام ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور جوارح سے بھی ہوتا ہے. ایک آدمی نے آپ کا کام کر دیا، آپ نے کہا شکریہ، یہ شکر باللسان. اور ایک آدمی نے آپ کا کام کر دیا، آپ نے اس کا کام کر دیا، یہ اجزاء ہے. اس نے آپ کا کام کر دیا، آپ نے اس کا کام کر دیا. اس نے آپ کی مدد کی، تو نے اس کی مدد کی، یہ شکر جوارح ہے. اور یا کہ زبانی آپ نے کہا کہ جزاک اللہ، شکر، یہ شکر باللسان ہے. تو اس حساب سے شکر عام ہے اور حمد خاص ہے. حمد کا تعلق صرف زبان سے ہے اور شکر کا تعلق جوارح اور زبان دونوں سے. تو شکر عام اور یہ خاص. اور کبھی تو شکر کوئی آپ ساتھ کوئی بلائی کرے گا تو شکر ادا کرو گے نا. جب تک بلائی نہیں ہوگی تو آپ شکر نہیں کرو گے. تو اس حساب سے شکر خاص ہے اور حمد عام ہے. کوئی آپ سے بلائی کرے سے آپ اس کی تعریف کرو گے. کسی کا ذاتی کمالات کو دیکھ کر آپ اس کی تعریف کر دیں، آپ سے کیا تعلق ہے؟ تو اس حساب سے کہ حمد پھر عام ہے. کوئی آپ کی تعریف کر، آپ اس تعریف کرو گے، ایسے آپ اس کی تعریف کر دیں. علم کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، شجاعت کی وجہ سے، لیاقت و صلاحیت کو آپ اس کی تعریف کر دیں. الگ اس نام پر کوئی احسان تو نہیں کر دے. تو اس حساب سے کہ شکر پھر خاص ہے اور حمد عام ہے. تو یہاں 5 چیزیں آتی ہیں: حامد، محمود، محمود بہی، محمود علیہ، اور باقی وہ اوصاف وہ محمود کے ساتھ کیا ہے خاص ہے. حامد ہے بندہ، حامد بندہ ہے. محمود رب العزت کی ذات ہے. انسانوں کی تعریف ہوتی ہے، یہاں سورہ فاتحہ کے ساتھ بتا رہا ہوں. حامد بندہ ہے، محمود رب العزت کی ذات ہے. بندہ اللہ کی تعریف کر لیتا ہے. محمود بھی وہ کلمات اور وہ الفاظ، وہ حمد ثنا، وہ جملے جن کا بندہ اللہ کی تعریف کر لیتا ہے. حامد اللہ تعالیٰ، بندہ اللہ تعالیٰ. اس کو ٹھیک ہے ٹٹر گئے. اور محمود بھی وہ کلمات، وہ الفاظ، وہ جملے سمجھ کہ جن کے ذریعے سے بندہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی بیان کر لیتا ہے. اور محمود علیہ وہ انعامات اور وہ احسانات جو اللہ نے بندے پر کیے ہیں. بہت علمی انداز میں، میں آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. وہ روح المانی دے کہ ایک لفظ نہیں سمجھو گے. میں عام فام انداز میں پیش کر رہا ہوں. آلوسی نے جس انداز سے ذکر کر دیا نا، دماغ گھومے گے تیرا، وہ تو خالق کی تفسیر ہے. میں عام فہم انداز میں پیش کر رہا ہوں. اور یہی بات ہے، اب روح المانی دے کہ ایک لفظ نہیں سمجھو گے. حامد کسے کہتے، محمود کسے کہتے ہیں، محمود بھی کسے کہتے، محمود علیہ کسے، پتہ نہیں چلے گا آپ کو. خالص علمی انداز. تو محمود بھی وہ جملے، وہ الفاظ، وہ حمد و ثنا، اوصاف و اوراد جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی حمد و ثنا بڑھائے گا. اور محمود علیہ
احسانات اللہ کے بندوں پر، وہ احسانات ہیں، وہ انعامات جو اللہ نے بندے پر کیے. پیدا اللہ نے فرمائے، جوانی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، زندگی اسی نے دی، سمجھ اسی نے دی، اور یہ بھی اسی نے عطا فرمائی. اور کیا کیا نعمتیں، وہ انعامات اور احسانات جو اللہ نے کیے بندے پر. جوانی بھی بخشی ہے، صحت بھی بخشی ہے، ذاتی باطنی دنیوی اخروی اجتماعی تمام نعمتیں اللہ نے بندوں کو دی. محمود علیہ وہ انعامات اور وہ احسانات، جوانی ہے، صحت ہے، مال ہے، دولت ہے، خوشی ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، یہ سارے سمجھ رہے ہو. اور ایمانی اللہ نے انبیاء و مرسلین بھیجے، آسمانی بھیجے اللہ تعالیٰ نے. کیا کیا نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. محمود علیہ وہ نعمتیں ہیں، وہ احسانات جو اللہ نے اپنے بندوں پر کیے. ان احسانات کی خاطر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بڑائی ہوتی ہے. اور پانچویں چیز جو محمود کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی و جلالت، اس کی شان و عظمت، یہ پانچویں چیز ہے. کہ وہ کمالات جو رب العزت کی خاصیت ہے، عظمت و جلالت و کبریائی، شان و قدرت و رزاقیت، سمجھ رہے ہو. تو بات یہاں سے چلی تھی، حامد بندہ ہیں اور محمود اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں. محمود بھی وہ کلمات اور الفاظ، وہ جملے، وہ اوزاد اور اعراف، سمجھ رہے ہو، جن کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کر لیتا ہے. اور محمود علیہ وہ انعامات اور احسانات جو اللہ نے اپنے بندوں پر کیے. اور پانچویں چیز وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عظمت، کبریائی، جلالت، رزاقیت، ستاریت، سمجھ رہے ہیں، قدرت. تو اللہ تعالیٰ بندہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کر لیتا ہے. تو سب کچھ کرنے والے وہی ہے، تو لہذا تعریف اور خوبیوں کو مالک بھی وہی ہے. باقی انشاءاللہ تفصیل پر ہفتے کے انشاءاللہ. پاس 70 تولہ سونا ہو اور یہ شخص ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ قیمت خرید کے حساب سے دے گا یا قیمت فروخت کے حساب سے؟ جتنے کے بیچنا چاہتا ہے نا، جو قیمت فروخت، اس حساب سے زکات دے دے گا. مثلا خریدا اس نے 5 کروڑ کے، بیچ رہا اس کو 6 کروڑ کے حساب سے زکات دے دے گا. تو اصول یاد رکھو کہ جتنے اشیاء کی قیمت فروخت کے اعتبار سے زکات میں، قیمت خرید کے اعتبار نہیں ہے. جتنے کے بیچنا چاہتا ہو اس حساب سے زکات دے دے گا.